السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سالوں سے سچی دوستی، وفاداری، محبت، ایثار، ہمدردی، جذبہ قربانی کی ایک ایسی مثالی داستان ہے حضرت مولانا کلیم صدیقی اور حافظ ادریس قریشی صاحب کی، جنہوں نے سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک کا سفر کے ساتھ کیا، محنت و مشقت کر کے رات کو دن اور دن کو رات کیا۔ شروعاتی دنوں میں جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، تب یہی دونوں حضرات تھے جو ایک دوسرے کے رفیق بن کر گاؤں گاؤں ایک ہی سائیکل پر سوار ہو کر مدرسے میں پڑھانے کے لیے بچوں کی تشکیل کر کے لاتے تھے، اور آدھے آدھے راستے سائیکل چلایا کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی ساتھ تھے، موسم خزاں میں بھی ساتھ ہی گزرا ہے۔ روزے رسول پر ساتھ میں حاضری لگائی تو بیت اللہ کے کالے غلاف کو بھی ساتھ میں پکڑ کر دعائیں مانگی تھی۔ آخری بار حج بیت اللہ کی بھی سعادت ساتھ میں ہی ادا کی تھی۔ اب اللہ نے جب امتحان کے لیے بلایا ہے تو دونوں کو ساتھ بلایا ہے۔ 1 سال سے دونوں ایک دوسرے کے غمخوار بنے ہوئے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، ساتھ جاگتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے لیے سائے کے مانند ہو گئے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی فکر ہے۔ حضرت کہتے ہیں بیٹا حافظ جی کی بیل لگاؤ، تو حافظ صاحب کہتے ہیں پہلے حضرت کو رہا کراؤ، ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ جیل سے لے کر عدالت تک ہم نے پچھلے 1 سال میں ان دونوں بزرگوں کو کبھی بھی الگ الگ نہیں دیکھا ہے۔ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کہتے ہیں پچھلے 1 سال سے جیل کی سیاہ خوفناک راتوں اور بدمزہ دنوں میں ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ حضرت نے ملاقات پر بتایا تھا بیٹا جیل کے فرصت کے دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کی سنتے اور سناتے ہیں۔ جیل کی تکلیف اور موسم کی سختی و ڈھلتی عمر کے سبب بیماریوں کو ہر ملاقات پر ایسے مزے لے کر چھپاتے ہیں جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہوں۔ گرمی میں کہتے ہیں پنکھے بہت تیز چلتے ہیں، اور سردی میں بتاتے ہیں ہمیں تو گرمی لگتی ہے، یہاں پانی بھی گرم ملتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی باتوں کی تصدیق کراتے ہیں۔ عدالت میں اگر کوئی ان کے بے رگ کا مل جاتا ہے تو وہ اندر کے حالات بتانے کو تیار نہیں رہتا۔ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے زور دے کر پوچھا تو بتایا ایڈوکیٹ صاحب ہمیں حضرت جی اور حافظ صاحب نے منع کیا ہے کہ اندر کی کوئی بھی بات باہر بتانے کے لیے۔ گھٹنوں میں تکلیف، کیلشیم کی کمی، بلڈ پریشر کی دوائی، جوڑوں کے درد کی شکایت ہے، لیکن کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیتے۔ جیل میں ان دونوں کا پہنچنا ایک طور پر دوسرے لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہو رہا ہے۔ ملاقات پر کسی کی رہائی تو کسی کی طلبی، کسی کے لیے سامان تو کسی کے گھر فون پر کہلوانے کی لمبی فرمائش فہرست رہتی ہے۔ کہتے ہیں ہماری رہائی کسی غریب پریشان حال کی رہائی سے وابستہ ہے۔ جب تم ان لوگوں کو رہا کروا دو گے اللہ ہمیں بھی رہا کر دے گا، اور جس جرم میں ہم سزا کاٹ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر جیل میں وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ اس بہانے شعب ابی طالب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محاضرے کی سنت ادائیگی کی توفیق بھی مل رہی ہے۔ ہر بار ملاقات کے وقت ہم نظریں چراتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات بھی دل کی کیفیت کو کبھی زبان اور چہرے پر حاوی نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے حال و احوال معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اور جلد از جلد رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔